واجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة يا رب العالمين. ونستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا نور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا يا أرحم الراحمين. لا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. سورۃ الرحمن رب رحمان کی رحمانیت کو بیان کرنے والی عظیم سورت ہے. اس کی پہلی ایک دو آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں. آج کا پہلا جملہ ہے علمہ البیان. اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اس اللہ نے بیان سکھایا. اب بیان سے مراد کیا ہے تو ہم طبری رحمہ اللہ امام قتادہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ علمہ بیان الدنیا والآخرہ بین حلالہ وحرامہ. دنیا اور آخرت کے تمام بیان اور اسی طرح حلال اور حرام ہر ایک کو ہی واضح کیا. کہ بیان اور تبیین سے انہوں نے اسے لیا ہے. اور امام ابن زید وغیرہ فرماتے ہیں کہ مراد اس سے الکلام، بات کا طور طریقہ، انداز، گفتگو، نطق، یہ سکھایا بنی آدم کو. اعلیٰ ترین مفسر ہیں امام طبری. انہوں نے بڑی اچھی بات کہی ہے اور یہ جگہ پڑھ کر میں اللہ کی توفیق سے خود ہی یہ فیصلہ کر رہا تھا کہ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم دونوں مراد لیں، چونکہ اللہ نے بڑے جامع کلام کو اتارا ہے. تو کچھ ہی سطور بعد امام طبری رحمہ اللہ کا یہ فیصلہ مل گیا. پھر بہت خوشی ہوئی کہ انہوں نے بھی چند جملے لکھنے کے بعد لکھا ہے فَهُوَ كَمَا عَمَّ جَلَّ ثَنَاؤُهُ، کہ یہ اسی طرح عام ہے جس طرح کہ اللہ رب العالمین نے اسے عام رکھا ہے. اور اس سے پیچھے وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کا تذکرہ کر کے ایک کو مراد لے کر دوسرے کا نہیں کہا، تو لہٰذا ہم بھی پھر عام لے سکتے ہیں. تو دونوں ہی مراد ہیں کہ اللہ نے انسانیت کے سامنے بیان بھی کیا ہے حلال، حرام، دیگر اشیاء، اور گفتگو اور نطق کا انداز بھی بڑا پیارا سکھایا ہے. بخاری کی روایت نے کھل کر کہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حلال کو بھی واضح کر دیا، حرام کو بھی واضح کر دیا، اور بعض چیزیں درمیان میں رکھ دی آزمائش کے طور پر، شابہات وغیرہ، مشبہات نامہ.
اور جہاں تک نطق کلام اور گفتگو ہے، یہ بھی یقیناً اللہ رب العالمین کی بہت بڑی عطا ہے۔ مخلوق جو ہے یہ صفت نہیں رکھتی، مظلوم مخلوق ہوتی ہے۔ جانور کو پیاس لگے پانی نہ مانگ سکے، بھوک لگے کھانا نہ طلب کر سکے، کوئی تکلیف ہو بتا نہ سکے، بیماری ہو کچھ نہیں۔ اور ہر تکلیف جو ہے وہ آ رہی ہے، بول نہیں سک رہا۔ یہ اللہ نے انسان پر عظیم احسان کیا کہ بولنے کا طور طریقہ سکھایا۔ جانور تو بہت دور کی بات ہے نا، انسانوں کو آپ لیں جن اللہ نے گونگا پیدا کیا، تمام نعمتیں دی ہیں، کتنی تکلیفوں میں ہیں، ذرا ان سے پوچھیں۔ ہر چیز اشارات سے تعبیر کرنا ناممکن ہے، پھر اگر ممکن ہو تو اس انداز کے ممکن نہیں ہے جس طرح کے زبان بول کر بتا سکتی۔ گونگا تو وہ دور کی بات ہے، جس انسان کی زبان میں توتلا پن ہو اور زبان اٹکتی ہو، اس سے آپ پوچھیں کتنی تکلیف ہوتی۔ اور وہ اس سے مزید آپ آگے جائیں، وہ انسان جس کو فصاحت اور بلاغت سے نوازا گیا ہو، اس کے لیے ٹھیک ٹھاک پریشانیاں ہوتی۔ زبان کسی کو نہ آتی اور کسی جگہ مشکل بن جائے، بندہ مظلوم ہو کر ظالم بن جاتا ہے، صاف ہو کر اپنی صفائی بیان نہیں کر سکتا۔ یقیناً اللہ کی بہت بڑی عطا بولنا اور یہ نطق کی نعمت سے نوازنا، بہت بڑی اللہ کی عطا۔ وہ الگ بات ہے کہ انسان کی طبیعت بدلوا نعمت اللہ کفرا، بس ہر نعمت اٹھائی اور اللہ کے خلاف اور اس کی بغاوتوں میں استعمال کی، اور حالت یہ بن گئی کہ زبان کو بھی اللہ کی نافرمانی میں استعمال کیا، کہ اکثریت جو ہے الا حصائد السنتہم، کہ زبانوں کی کمائی کی بنا جو ہے وہ جہنم میں جائے پڑے گی انسانوں کی۔ لیکن نعمت بولنا، حتیٰ کہ کسی کو اچھی آواز سے نواز دیا، وہ گلوکار اور اداکار اور اللہ کا نافرمان اور باغی بن گئے۔ یہ ہے انسان کی حالت، بدلوا نعمت اللہ کفرا۔ اسی بنا قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین اس زبان پر مہر لگا دیں گے اور بند کر دیں گے اور چمڑے شمڑے وغیرہ بول پڑیں گے، تو یہی انسان مخاطب کرے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، کیوں ہمارے خلاف گواہی تمہاری ہونے لگ گئی ہے؟ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ کہیں گے کہ ہمیں اس اللہ نے بولنے کی نعمت سے نوازا جس نے ہر چیز کو نوازا تھا پہلے۔ اس اللہ نے ہمیں یہ بولنے کی جو ہے وہ طاقت دے دی، اور اس لیے ملی کہ زبان اچھی استعمال نہ کی گئی تھی، اللہ نے یہ نعمت آج انسانوں سے چھین لی۔ فرمایا علمہ البیان۔ سورہ الرحمن کا ہر جملہ ہی کسی میں اگر آپ نے احساس پیدا کرنا ہو تو بس بہترین یہ صورت ہے سورہ الرحمن، جو اللہ کی عطائیں کو اس انداز سے بیان کرتی ہے کہ بے مثال۔ اور صرف عطا ہی نہ بلکہ جیسے ہم بار بار اللہ کی توفیق سے پڑھتے رہتے ہیں، انسان کو دو ہی چیزیں ٹھیک کرتی ہیں، نرمی محبت الفت، احترام ادب، نعمتوں کا احساس، اور دوسری چیز جو ہے وہ خوف ڈنڈا۔ تو اللہ نے یہاں دونوں انداز اپنائے، رحمانیت کا بھی بیان ہے اور آگے جا کر پھر موت کا، اور اسی طرح اللہ کی پکڑ کا بھی بیان ہے، تاکہ لوگ ڈرے بھی
کچھ پھر ڈر کر سمجھیں گے اور کچھ پیار کی زبان سمجھیں گے۔ تو فرمایا علمہ البیان۔ کبھی ہمارا ذہن اس طرف شاید گیا بھی نہیں ہے یا بہت کم جاتا ہو کہ یہ زبان بھی اللہ کی کوئی نعمت ہے، یہ بولنا جو ہم بول رہے ہیں نا یہ بھی اللہ کی عطا، بہت بڑی عطا ہے رب العالمین کی۔ یہ زبان سبحان اللہ کہتی ہے، الحمدللہ کہتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ایمان کے جو 3 ارکان ہیں، اقرار باللسان، اس میں سے اس رکن کا تعلق ہے ہی زبان سے انسان کی۔ کلمہ زبان سے اس انسان نے پڑھنا ہے اور اس کا ایمان جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا۔ اور اگر اللہ نے زبان دی یا کلمہ نہیں پڑھتی زبان، بھلے دل میں آپ نے ایمانی بحثیں پڑھی ہیں ایمان کی کہ اگر دل میں تصدیق ہے اور اعضاء میں اعمال ہیں، لیکن اگر زبان سے اقرار نہیں ہے بندہ مومن نہیں بن سکتا، الا ہے کہ بندہ کوئی گونگا اور اللہ نے بولنے کی صلاحیت ہی نہ دی۔ اور اس کا اصل مقصد اللہ کی یاد ہے، ذکر، اذکار، قرآن اور خیر کی باتیں، کہ زبان جو ہے وہ جہنم تک لے کے جانے کا ذریعہ نہ بنے بلکہ اصلاح کے لیے استعمال۔ فرمایا علمہ البیان۔ پھر اگلی نعمت بتائی الشمس والقمر بحسبان۔ حسبان امام قتادہ صاحب لکھتے ہیں بحسب حساب و اجل، ایک حساب سے اللہ نے رکھا ہے، اور اسی طرح پھر ایک مدت کے لیے کب تک اس نے چلنا ہے، اس کے لیے منازل مرتب کیے ہیں۔ اس لیے بعض نے یجریان بقدر کہا، اور امام مجاہد صاحب کہتے ہیں کہ حسبان الرحا، جس طرح کہ ایک چکی چلتی ہے نا، اس کی طرح ہے اللہ نے سورج اور چاند کے نظام کو رکھ دیا۔ خود ہی قرآن نے بڑی پیاری تشریح بھی پھر اسی چیز کی ہے، فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذلک تقدیر العزیز العلیم، کہ اللہ رب العالمین نے صبح کو پھاڑا یعنی دن کو نکالا رات سے، اور رات کو سکون کا ذریعہ بنایا، اور سورج اور چاند کو ایک حساب سے رکھا۔ پھر فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس اللہ کی تقدیر اور اندازہ ہے اور مرتب کرنا ہے، نظام ہے جو بہت ہی غالب ہے، اور پھر علیم بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ عزیز العلیم کو اللہ تعالیٰ جمع کرتے ہیں بہت سارے مقامات پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ مثلا دنیا میں قدرت رکھتے ہیں عزیز، لیکن یعنی ہاتھ کی بڑی طاقت ہے، 200 کلو وزن اٹھا لیتے ہیں، لیکن علمی صلاحیتیں اتنی نہیں ہیں۔ اور بعد اس کے الٹ ذہن بڑا مضبوط اور پختہ ہے، لیکن یہ ہے کہ بس چھوٹے بچے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جسمانی طاقتوں کی کمزوری ہے۔ اللہ میں دونوں جب ہے، وہ عزیز بھی ہے، قوت اور طاقت بھی رکھتا ہے وہ اللہ، اور العلیم بھی ہے، بہت گہرا اور مضبوط علم بھی رکھنے والا۔ یعنی آپ دیکھ لیں اچھا کام کرنے کے لیے دونوں صفات چاہیے انسان کو۔ تو کوئی یہ نہ کہیں کہ اللہ نے سورج اور چاند کو مرتب کیا یا علم کی کمزوری ہوگی، یا پھر یہ کہ کام کو چلانے میں کمزوری ہوگی۔ یعنی اچھی بلڈنگ مثلا کسی انسان نے اگر بنانی ہے نا، تو ایک تو اچھا انجینئر چاہیے جو بہت بہترین نقشہ بنائے، اور پھر بنانے والا بہترین ٹھیکیدار اور بہترین معمار اور مزدور چاہیے۔ تو دونوں جب بہتر ہے تو بہترین بلڈنگ بنتی ہوتی۔ اگر ٹھیکیدار بہت اچھا ہے، مزدور بڑے محنتی ہیں، لیکن نقشہ ہی بس عجیب دیا گیا تو نہیں بلڈنگ بنے گی اچھی۔ یا اس کا الٹ
اگر بڑا بہترین نقشہ کسی انسان نے بنایا ہے، بنانے والا ٹھیکیدار اور اس کے مزدور وغیرہ نہیں اتنے اچھے ہیں، پھر بھی نقشہ بگاڑ دیں گے۔ تو یہ دونوں صفات اس جملے کے اندر جمع تقدیر العزیز العلیم، کہ وہ عزیز بھی ہے، غالب ہے، قوتوں طاقتوں والا ہے، جو کام کرے بڑا پیارا کر جاتا ہے، اور خوب جاننے والا بھی ہے، علم بھی کمالی ہے۔ اور اسے مقام پر فرمایا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار۔ اتنا اللہ کا پیارا نظام کہ سورج کے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ چاند کو پالے، کبھی ان کا ٹکراؤ ہو، ایک چیز پہلے دوسری بعد میں نہیں، جو اللہ کا نظام۔ بلکہ قرآن نے رب المشرقین آگے بات آ رہی ہے، والمغربین، مشارق والمغارب کے الفاظ استعمال کیے۔ اس میں بھی یہی ہے نا کہ اللہ رب العالمین نے سورج چاند کو لگایا ہے، اور سال کے جس دن یہ جہاں سے طلوع ہوتا ہے اسی سیکنڈ پر اس کا طلوع ہونا، کوئی کمی زیادتی اس کے اندر نہیں ہے، کوئی سیکنڈ کا فرق نہیں ہے۔ مختلف اس کے لیے مشارق ہیں، مختلف اس کے لیے مغارب ہیں، اور اسی انداز سے سورج جو ہے وہ چاند چل رہا۔ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہیں کبھی یہ ہوا کہ رات سبقت لے جائے دن سے۔ اور فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ اللَّهِ، سورج جو ہے وہ اپنے مدار اور مستقر میں گھوم رہا ہے، چل رہا ہے۔ یہاں بھی فرمایا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ اس عظیم اللہ کا مرتب کردہ نظام ہے۔ تقدیر کا ہم معنی عربی میں اردو میں اندازہ کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس اندازے سے مراد وہ انسانی اندازہ نہیں ہے کہ جو صحیح بھی ہو، یعنی اندازہ میں سے کہتے ہیں نا، کہ آپ کہتے ہیں میں نے اندازہ لگایا، معنی یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب اندازے کا لفظ اللہ کے لیے آئے تو پھر وہ ٹھیک کا ہی پہلو ہے، پھر وہ غلط کا نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہر زبان عربی کے مقابلے میں وخیل ہے، کوئی اور لفظ ہے نہیں، تو لوگ پھر اندازہ ہی کہہ دیتے ہیں۔ اس لیے مرتب، مضبوط اور پختہ نظام اور پختہ انداز سے مرتب کرنا، اسے عربی میں تقدیر کہیں گے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یا اس اللہ کا، اور جو چیز وہ اللہ مرتب کرے، جس کا نظام ہو بنائے، اس میں کہاں کوئی خامی یا کوتاہی ہو سکتی ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ پھر فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا قدرہ منازل، وہ اللہ جس نے سورج کو، یہ ضیاء میں چمک کا معنی اور روشنی کا معنی زیادہ ہے، اس لیے سورج کے ساتھ ضیاء کا لفظ لایا ہے۔ والقمر نورا، اور چاند کے لیے نور کا لفظ آیا، چونکہ نور جو ہے وہ کم مقدار کی روشنی ہوتی ہے، سورج کی روشنی بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ اتنی روشنی اور تپش ہے کہ اسی بنا جو ہے پھل پھول اور اناج میوے وغیرہ سب اسی کی بنا پکتے ہیں۔ اللہ کی شان، اگر یہ گرمی نہ ہو جو پریشان کرے انسان کو، آپ گندم نہ پکے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جو علاقے ٹھنڈا موسم رکھتے ہیں، 2 مہینے پہلے آپ کی فصل کاٹی جاتی ہے اور 2 مہینے بعد ان کی کٹتی ہے، یا 1-1.5۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں سورج کی تپش وہ نہیں ہے جو کہ ان علاقوں میں۔ تو وہ کہ اللہ کا کوئی نظام جو ہے فالتو اور بے وجہ نہیں ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے نا کہ پنجاب کے اندر گرمی زیادہ پڑتی ہے، یہاں اللہ کی قدرت آپ دیکھ لیجئے، پر ہاں پنجاب میں گرمی کا زیادہ ہونا یہ وقت کا، یہ حالات کا تقاضا ہے۔ مثلا اس خطے میں آپ کی گندم، آپ کے لیے جو چاول ہے اور دیگر اناج وغیرہ، یہ سب اسی ایریا کی پیداوار ہے۔ اگر یہاں گرمی نہ ہو تو پھر باقی علاقوں میں مسائل ہوں گے زندگی کے، حتیٰ کہ یہاں تک لوگ کہتے ہیں جو آپ کو جتنے پہاڑی سلسلے اللہ نے آس پاس رکھے ہیں، اگر یہ نہ ہو تو باقی زندگی، یہاں انسانی زندگی ناممکن اور مشکل ہو جائے گی۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، سورج کو زیادہ روشنی والا بنایا اور قمر اور چاند کو جو ہے نور بخشا۔ وقدرہ منازل، اس کے منازل بنائے۔ چاند کے منازل ہیں، ایک تاریخ کا چاند ایک شکل رکھتا ہے، 2 کا دوسری شکل، کرتے کرتے یہ اللہ نے اس کے اندر رکھے ہیں۔ پھر مہینے کا حساب، پھر سالوں کا حساب،
اسی بنا یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ دراصل ان کا بنیادی سوال اس کی ماہیت کے بارے میں تھا کہ چاند بڑھتا ہے گڑتا ہے، اس کی کیا وجہ؟ اللہ نے ان باتوں کا جواب نہیں دیا، بلکہ جو اصل انسانوں کی ضرورت تھی اس کا جواب دیا کہ اس کی بنا اللہ کو پہچانو، اس کی بنا اپنا روزہ، اپنی زکوٰۃ اور نماز کا نظام اسے سنبھالو۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، انہوں نے چاند کے متعلق پوچھا کہ یسألونک عن الأہلہ، اب جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جی اب یہ بڑھتا ایسے ہے گڑتا ایسے ہے، اس کی پیدائش اس انداز سے، نہیں، وہ جواب نہیں دیا چونکہ وہ کم مطلوب ہے۔ یہی تو آج کے سائنسدان کی خامی ہے کہ وہ یہ تحقیق تو کر رہا ہے کہ یہ اس کے برج بنتے کیسے ہیں، منازل کون سے ہیں، کس انداز سے اس کی بناوٹ ہے، چاند پر جانا ممکن ہے نہیں ہے، ان بحثوں میں پڑ گیا ہے، لیکن جو اس سے بڑے مقاصد تھے، اس کی بنا اللہ تک رسائی اور عبادات کا سنبھالنا، کوئی فکر اس کی نہیں۔ ہر مخلوق ہی اللہ نے تدبر کے لیے ان چیزوں کے لیے پیدا کی ہے، لیکن خاص طور پر چاند میں ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کا مقصد بنیادی وہ اپنی عبادات کو سنبھالنا، پوری رات چاند کے متعلق مطالعہ کر کے گزار دے گا اور اسے فجر کی نماز نہیں نصیب ہوگی، عشاء جائے گی، مغرب جائے گی اور تحقیق ہو رہی ہے۔ یہ کون سی تحقیق ہے جو مخلوق کی بنا جو خالق سے آپ کو غافل کر رہی ہے؟ ٹھیک آپ وہ بھی کریں، لیکن اس سے بڑا تصور چاند اور سورج، اس نظام کائنات اور اس سائنسی علوم کا جو آپ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اولاد کو دے رہے ہیں، اس کا بنیادی مقصد اللہ تک رسائی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ تصور ہے کہ کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، پھر نتیجہ یہ نکالتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، سوچ اللہ تک جاتی ہے کہ یا اللہ یہ تیرا نظام عبث اور فالتو نہیں ہے، یا اللہ تک سوچ جائے نا، اور باقی بھاگم دوڑ، محنت، مشقت، دیے جاؤ لیے جاؤ، پیسے لگاؤ، نیندیں خراب کرو، چھوٹی اولاد کو اس طرف لگاؤ، سب کچھ ہو رہا ہے، بس اگر نہیں ہے فقط یہ نہیں ہے کہ مقصد کیا ہے اس کا، اور اصل اللہ تک جو رسائی ہے وہ نہیں۔ سورج اور چاند، حتیٰ کہ سورہ یوسف نے مثال دے دی ہے سورج اور چاند کی، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر، کہ میں نے سورج کو اور چاند کو اپنے آگے سجدہ کرتے دیکھا، یوسف نے کہا تھا۔ کتنی پیاری تشبیہ دیا یہاں اللہ نے، سورج اور چاند کی تشبیہ جو ہے والدین سے دے دی ہے، والد کو شمس بنا دیا سورج اور والدہ کو چاند بنا دیا قمر۔ اس تشبیہ کے اندر پھر مستقل ایک درس ہے کہ کیوں والد کو سورج سے تشبیہ دی اور والدہ کو چاند سے تشبیہ دی۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن نے کتنی قدر کی ہے رشتوں کی، والدین کو سورج اور چاند کہہ دیا، اور بھائیوں کو جو ہے انی رأیت 11 کوکبا، ستاروں سے تعبیر کر دی اور اس سے تشبیہ جو ہے وہ دی ہے۔ صحیح بخاری کی 3199 نمبر حدیث اور دیگر مقامات پر بھی موجود ہے، صحیح بخاری میں اور دیگر میں بھی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورج غروب ہو کر کہاں جاتا ہے؟ تو میں نے کہا اللہ و رسول اعلم، اللہ و رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ جاتا ہے اور عرش کے نیچے سجدہ دیتا ہے اللہ کو، اجازت مانگتا طلوع ہونے کی، اجازت دے دی جاتی ہے، اور قریب ہے کہ ایک دن آئے یہ سجدہ کرے اور نہ اس کا قبول ہو، اور یہ اجازت مانگے کل کے طلوع ہونے کی، فلا یؤذن لہا، اور اسے اجازت نہ دی جائے، یقال لا ارجعی من حیث شئت، اور کہا جائے جہاں سے تیرا آنا ہوا ہے، ارجعی من حیث جئت، وہیں واپس جانا ہوگا، فتطلع من مغربها، تو اس وقت سورج جو ہے یہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ حدیث بہت ساری چیزوں کے ساتھ ایک یہ بھی سمجھاتی ہے کہ جو ہمارے ہاں یہ تصور اب تک غلط پڑھایا جاتا رہا کہ سورج جو ہے وہ ساکت ہے، رکا ہے، اور کائنات کی گردش جاری ہے، 24 گھنٹوں میں کائنات ایک چکر کاٹے، یہ بات غلط ہے۔ قرآن نے بھی اس کی تردید کی ہے، وہ شمس تجری لمستقر لہا، کہا کہ سورج چل رہا،
اور یہ حدیث بھی کہتی ہے کہ یہ چلتا ہے اور سجدہ دیتا ہے اللہ کے آگے. تو مطلب یہ ہے کہ چلنا اس کا ہے، زمین کا چلنا نہیں ہے. اور ہم بھی اتنے عجیب ہیں کہ ان علوم پر ایسا ایمان لے آئے ہیں کہ نہ صرف قرآن و حدیث کو ہم نے جھٹلایا کہ قرآن و حدیث نے اس نظریے کو غلط کہا، بلکہ ساتھ وہ عقلی تقاضوں سے بھی ہم غافل ہیں. یعنی عقل کہاں مانتی ہے کہ زمین گھومے اور 24 گھنٹوں میں ایک چکر کاٹے اتنی بڑی زمین اور کوئی ہلنا ہم محسوس نہ کریں. اب دیکھ لینا بعض اوقات زلزلہ آتا ہے ہلکا سا، چند سیکنڈ کے لیے زمین ہلتی ہے تو کیا حالت ہو جاتی ہے عالم کی. لیکن چونکہ ہمیں نظریہ دیا گیا تھا، ہم نے کہا ٹھیک ہے جی زمین جو ہے وہ حرکت کر رہی ہے، اسکولوں کی کتابوں میں یہ پڑھایا جاتا رہا. اور چاند سورج جو ہے وہ کھڑا ہے، زمین کی حرکت اپنی جگہ جاری ہے. اور جواب یہ دیے جب سوال ہوتا تھا کہ ہمیں محسوس کیوں نہیں ہوتی یہ حرکت، جواب یہ ہوتا تھا کہ جی چونکہ ساری چیزیں گھوم رہی ہیں اس لیے ہمیں نہیں محسوس ہوتا تھا. یہ تو پھر آپ زلزلے کو لیجیے، اس میں بھی سب کچھ ہی گھوم رہا ہوتا ہے نا، ہر چیز ہی حرکت کر رہی ہوتی ہے، ہمیں محسوس ہوتی ہے صرف جھٹکا سے ہی ہے ہلکا سا، اور اتنا بڑا نظام گھومے اور کسی کو کوئی خبر نہ ہو. اس کی مثال آپ اس طرح نے کبھی اگر آپ لفٹ میں یقیناً گئے ہوں گے، چڑھے ہوں گے، اترے ہوں گے، تو اس وقت جس ماحول میں آپ ہیں وہ سب کچھ ہی کور ہے. چھت بشمول پاؤں کے نیچے آپ کی زمین بشمول چار طرف کی دیواریں، وہ سب کچھ آپ کے ساتھ اوپر نیچے آ رہی ہیں. باوجود اس کی حرکت محسوس کرتے ہیں. حتیٰ کہ اگر کچھ نہیں ہے اور نیا بندہ اس پر سوار ہو سے الٹیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، حالانکہ چھوٹی سی چیز ہے اور آپ یعنی چاروں جہات آپ کی حرکت میں پھر بھی آپ محسوس کر لیتے ہیں، اس کا اثر محسوس کرتے ہیں، وہ چلنا پھرنا اس کا محسوس کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ انہوں نے نظریہ دیا، ہم نے پڑھ لیا، اگرچہ اب ان کا نظریہ بھی بدل گیا اور نیا سبق یہ دیا جاتا ہے، کتابیں یہ لکھتی ہیں کہ یہ نظریہ غلط تھا بلکہ سورج ہی گھوم رہا. اور قرآن نے یہ پرانا 1400 سال پہلے یہ نظریہ انسانیت کو پیش کی. یہ حدیث بھی اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے. بخاری کی پھر 3200 نمبر حدیث میں یہ بھی ہے، ابو ہریرہ کے راوی ہیں شمس والقمر مکوران یوم القیامہ، کہ سورج اور چاند جو ہے قیامت کے دن یہ بے نور کر دیے جائیں گے. اور بازار وغیرہ کی روایت میں یہ ہے کہ پھر وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے سورج اور چاند. یہ اشکال کی بات نہیں، امام خطابی صاحب کہتے ہیں اس لیے ہے کہ تاکہ ان کے جو عابد تھے، عباد تھے سورج اور چاند کے، انہیں نظر آئے کہ یہ خدا نہیں ہو سکتے. قرآن نے کہا نا انکم ما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور تمہارے جو خدا ہیں یہ تمام ہی جہنم کا ایندھن بنیں گے. اور دوسرا سورج اور چاند کو ڈالا جانا یہ بطور سزا نہیں ہے. یہ بات ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی لکھی ہے اور سمجھ آنے والی بات ہے. ہم اس کی مثال اس طرح دیتے ہیں، مثلا ایک چولہا جس پر آپ کوئی چیز پکا رہے ہیں اور جو لوہا اور 20 اور 30 سال لاگ کے اوپر رکھا گیا ہے، کوئی آپ کو ظالم نہیں کہتا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ لوہے پر آگ کا اثر نہیں ہے نا، لوہے پر آگ کا کوئی اثر نہیں ہے خاص، اس لیے کوئی ظلم نہیں. یعنی مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات ایک چیز مثلا اگر سورج اور چاند اگر جا رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس پر اس کا اثر ہو. حتیٰ کہ شارحین نے یہاں تک لکھا ہے کہ وہ دراصل وہ خود بھی آگ کی ایک قسم ہے، اس لیے کوئی اسے نقصان والی بات نہیں ہے. قسم قسم میں فرق ہو جاتا ہے نا. آپ دیکھیں ایک ہی جیل، ایک ہی کمرے میں جہاں قیدی ہے ساتھ پولیس والا بھی ہے، کوئی نہیں کہتا کہ یہ پولیس والے کے ساتھ بڑا ظلم ہے. جی حیثیت میں فرق ہے. ایک بطور قیدی یہاں بیٹھا ہے اور دوسرا جو ہے وہ بحیثیت ایک معزز اور مالک اور کیا سے کیا اس حیثیت کے حساب سے. تو بات ہے کہ بعض اوقات ایک ہی چیز کئی حیثیتوں سے، جیسے جیل ایک کے لیے سزا ہے اور دوسرے کے لیے خوشبختی، اسے تنخواہ ملے گی، جہاں ڈیوٹی دے رہا ہے اسے عزت ہے وغیرہ ہے وغیرہ، یہ سب کچھ ہے. اسی طرح آگ میں اگر مجرم جائے گا تو سزا ہے اس کے لیے اور تکلیف ہے، بے عزتی ہے. اور سورج اور چاند یا اسی طرح اگر پتھر جائیں گے جو انہوں نے بت شد بنائے جس طرح کہ قرآن و حدیث نے کہا، تو یہ ویسے ایک اور انداز ہے، انداز میں فرق. تو یہ پھر انتہا ہوگی سورج اور چاند کی. اور یہ بات قرآن نے بھی ذکر کی ہے، کوئی بعید بات نہیں. اذا الشمس کورت، جب سورج جو ہے بے نور کر دیا جائے گا
اور اس کی روشنی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ جو عالم میں لائٹ کا نظام ہے پھر نہیں رہے گا، اور اندھیرے ہی اندھیرے ہوں گے انسانوں کے لیے۔ تو بہت جامع آیت ہے کہ والشمس والقمر بحسبان، فعلمہ البیان، اس اللہ نے بیان سکھایا، بولنا سکھایا، حلال و حرام ان چیزوں کی تمیز کروائی، علم سے نوازا۔ اور الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند جو ہے ایک حساب و کتاب سے چل رہے ہیں۔ نہیں، جہاں یہ اشارہ کر رہی ہے جہاں سورج اور چاند کا وجود اللہ کی بہت بڑی عطا اور نعمت ہے، وہاں ایک پیارے نظام میں پرو دینا اور چلانا بحسبان، یہ اللہ کی کتنی بڑی عطا۔ اگر یہ نہ ہو، سورج اور چاند کا یہ انداز نہ ہو، دیکھیں اگر نہ ہو تو روشنی وغیرہ وغیرہ یہ نہیں ہے، اگر یہ انداز نہ ہو تو دن کی خبر نہیں، رات کی خبر نہیں، اسی طرح دھوپ چاہیے وہ نہ ملے گی، سونے کے لیے اس کا نہ ہونا چاہیے، اس لائٹ کا بجھانا چاہیے وہ نہ ہو۔ یعنی اس سے 1,00,000 فائدے انسانوں کے جڑے ہیں، یعنی صرف اس حساب و کتاب سے۔ الشمس والقمر بحسبان، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم وبارك لنا فيه وزدنا منه واجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة يا رب العالمين. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.